جی ناظرین السلام علیکم۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا۔ تمام تر چالاکیوں کے بعد، تمام تر پلان بی سی اور ڈی کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں آخری فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے تھے وہ فریولس تھے، وہ فراڈ تھے، وہ دھوکہ تھے۔ چمکنی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو تقریباً 12-13 گھنٹے کی سماعت کے بعد، اور یہ سماعت لائیو دکھائی گئی ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلے پر پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا۔ اس دوران بے تحاشا ڈرامے ہوئے، بے تحاشا تماشے ہوئے، اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج کی جو سماعت ہے، وہ بے تحاشا ڈرامائی موڈ سے گزری۔ آج کا دن تحریک انصاف کے لیے بہت برا دن گزرا۔ اس کی ابتدا شیخ رشید کے حوالے سے ہوئی۔ شیخ رشید جنہوں نے اپنا تن من دھن اور دیگر ساری چیزیں بھی تحریک انصاف پر قربان کر دی، ان کے خلاف تحریک انصاف نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد شیخ رشید نے تحریک انصاف کو اچھے الفاظ میں نہیں پکارا۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین تحریک انصاف، سابقہ چیئرمین تحریک انصاف، ان کے گھر پر وہ ویگو ڈالے آ گئے اور الیکشن کی سماعت سے انہیں جانا پڑا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، لائیو سماعت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس نے آئی جی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں آیا۔ سنا ہے کہ کچھ لوگ آئے لیکن کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ایک نیازی صاحب نے بولنا شروع کر دیا چیف جسٹس کے بولتے ہوئے، جس پر چیف جسٹس کو غصہ آیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے انہیں سمجھا کر بٹھایا، لیکن سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کو ایک موضوع مل گیا۔ اصل گفتگو ہوئی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور وہی گفتگو تھی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ غلط تھے۔ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ چمکنی میں ہوئے، ایک گاؤں میں ہوئے، پشاور کے قریب۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس پر اس طرح اور اکبر ایس بابر کچھ اور کہتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے تو پھر تو کوئی بھی جماعت کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی شخص بھی کسی پارٹی کو بھی ہائی جیک کر سکتا ہے۔ تو اب بیرسٹر گوہر جو ہے نہ چیئرمین رہے ہیں نہ وہ انٹرا پارٹی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر امیدوار اپنے علیحدہ انتخابی سمبل کے ساتھ الیکشن میں جائے گا، یعنی امیدوار ہوں گے لیکن قومی اسمبلی کے امیدوار کا نشان جو ہے وہ چھتری ہوگا، اور ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کا نشان چھڑی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے۔ کریڈٹ دینا چاہیے بیرسٹر علی ظفر کو، انہوں نے پی ٹی آئی کا کیس بہت اچھے طریقے سے لڑا، اور میں ذاتی طور پر ان کا بہت قائل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے انتہائی دانش مندی، تحمل کے ساتھ آرگومنٹ پیش کیے، لیکن وہ وہاں پر کیا کریں جہاں پر ان کے پاس کاغذات ہی موجود نہیں ہیں۔ وہ دلیل دے سکتے ہیں، کاغذات پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ نہ ان کے پاس یہ کاغذ موجود ہے کہ عمران خان نے کب کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہے چیئرمین ہوں گے، نہ ان کے پاس کسی اور طرح کا کوئی کاغذ موجود ہے، اور اس لیے ایک جو ہے ڈرامہ سا، صرف تماشا سا تھا۔ پھر اس کے دوران ایک تماشا ہوا، وہ تحریک انصاف نظریاتی وجود میں آئی، اور انہوں نے بلے باز ایک انتخابی نشان دینا شروع کر دیا، اور بلے باز، اور پتہ چلا یہ پلان بھی ہے اور بڑی ذہانت کا واقعہ ہے، اور اس کے کوئی چیئرمین بھی ہیں اختر اقبال ڈار، ان کا نام نہیں سنا، اور 2 ہفتے پہلے ان سے کوئی ڈیل ہو گئی، پیپر سائن ہو گئے۔ پھر جیسے باقی لوگوں کو جو اس طرح کے اچانک جنہیں انقلاب آتا ہے تو انہیں اچانک پھر پریس کانفرنس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس طرح شام کو ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، وہ ساری باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو خود کرپشن کے خلاف ہیں بھائی جان، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔
وہ نظریاتی والا معاملہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد سماعت 7:30 بجے ختم ہوئی. 7:30 بجے سماعت ختم ہونے کا مطلب یہ ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تھوڑی دیر تک یہ معاملات ختم ہو جائیں گے اور پھر نتیجے کا اعلان ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد نتیجے کا اعلان ہوا تقریباً 11:30 بجے، اور دیکھتی آنکھوں رشتے کانوں سے لوگ انتظار کرتے رہے اور کسی طرح جو ہے وہ کوئی خبر ملے. لیکن تجزیہ کار تھے، اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے تھے. لیکن آگے آنے والا الیکشن کے لیے تحریک انصاف کا نقشہ بہت بھیانک ہے. اب نہ ان کے پاس پارٹی چیئرمین ہے، نہ ان کے پاس بیرسٹر گوہر خان جیسے چیئرمین ہے، نہ کوئی انتخابی نشان ہے. اب ان کو وہ لسٹیں جاری کریں یا نہ جاری کریں، اب ان کے امیدوار سارے آزاد ہیں. پی ٹی آئی ایز سچ الیکشن کمیشن کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود نہیں ہے. اب یہ صرف ہوا میں ہے یا جیل میں ہے یا پریس کانفرنس پر ہے یا سوشل میڈیا پر موجود ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ سوشل میڈیا سے بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کیسے ہوا؟ یہ ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہوا. جس طرح سے میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے، یہ اتنا غلط طریقہ تھا کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا پھر اس ملک میں کوئی بھی قانون تسلیم کیا جا سکتا تھا. بیرسٹر علی ظفر اس سماعت کے دوران اس طرح کی باتوں پر بھی آ گئے کہ ہمیں بلے کا نشان نہ دیں، کوئی اور نشان دے دیں، چھتری کا نشان دے دیں. اگر وہ دے دیں لیکن پارٹی کو نشان دے دیں تو میں ابھی اپنی پٹیشن وہ جو ہے وڈرا کرتا ہوں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی کو دیں گے نا. اور پی ٹی آئی کیا ہے؟ یہ ہم اخذ کریں گے الیکشن اس کے انٹرا پارٹی الیکشن سے. اور انٹرا پارٹی الیکشن فرملیس ہے، وہ 2 نمبر ہے. وہ تو اچانک کچھ لوگوں نے بیٹھ کر لیا. پھر ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بلا مقابلہ سارے منتخب ہو گئے اور سارے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری جماعتوں میں کوئی ان کی پارٹی کا ممبر کنٹیسٹ کرنے نہیں آتا. نون لیگ میں بھی سارے بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ سعد رفیق کنٹیسٹ کرنے آئے ہو؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جبکہ اکبر ایس بابر کنٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پر. تو یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے، اور اب پی ٹی آئی سیاست کے نقشے سے آؤٹ ہو گئی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا ہے. اگلا انتخاب پی ٹی آئی کے بغیر ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر اگر ووٹ ڈالنا بھی چاہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی ووٹ کسے ڈالنا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.